العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فوائد ثلاثہ متعلقہ من احوال بنات الابن. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں بنات الابن پوتیوں سے متعلق 3 اہم فوائد پر گفتگو کرنا ہے. فائدہ اولا، پوتیوں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، المدلیۃ بمحض الذکور، جو محض مذکر کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہوں. بنت ابنی ابن الابنی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بنت ہے اس کے لیے 3 ابن کا واسطہ ہے اور تینوں مذکر ہیں، لہٰذا اسے بھی پوتی کہتے ہیں. نمبر 2، المدلیۃ بمحض الاناث، جو میت کی طرف محض مؤنث کے ذریعے منسوب ہو رہی ہو. بنتو بنتی بنت الابنی، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بنت ہے لگاتار بنت کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہو رہی ہے. وہ جو اخیر میں ابن ہے اس کا ہونا تو ہر جگہ ضروری ہے، تو ہی وہ پوتا اور پوتی بنے گی، اس لیے کہ پوتا اور پوتی بننے کے لیے بیٹے کی اولاد کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا اخیر میں جو ابن ہے اس ابن سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار بنت ہے، بنتو بنتی بنت الابنی. تو ادھر کی بنت اور ادھر کے ابن کے بیچ میں بمحض الاناث، صرف مؤنث کا واسطہ ہے، اسے بھی پوتی کہتے ہیں. نمبر 3، المدلیۃ بمحض الذکور الی محض الاناث، جو مذکر اور مؤنث دونوں واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوں. بنتو ابنی بنت الابنی، تو آخر میں ابن اور ادھر کے نیچے میں بنت اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں ابن اور بنت. تو ابن مذکر اور بنت مؤنث دونوں کا واسطہ آ رہا ہے، اس کو کہیں گے المدلیۃ بمحض الذکور الی محض الاناث. پوتیوں کے ان تینوں قسموں میں سے صرف پہلی قسم یہ ذی فرض ہے اور احوال 6 کا اجرا اسی پہلی پوتی پر ہوگا کیونکہ وہ صاحب فرض ہے. اس کے بعد کی جو 2 پوتیاں ہیں وہ ذوی الارحام میں شمار کی جاتی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر احوال 6 کا اجرا نہیں ہوگا. یہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں میں، تاکہ تلفظ کے اعتبار سے اور عرف کے اعتبار سے چونکہ تینوں کو پوتی کہا جاتا ہے، کہیں غلطی سے ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری اور تیسری قسم کی پوتی پر احوال 6 کا اجرا کر دیں تو یہ باطل ہوگا. اس لیے کہ دوسری اور تیسری قسم کی جو پوتی ہے عرف میں اسے پوتی تو بولا جاتا ہے، لیکن وہ ذوی الارحام میں سے ہیں اور ذوی الارحام پر احوال 6 کا اجرا یعنی فرضیت والا حصہ ان پر لاگو نہیں ہوتا ہے. دوسرا فائدہ، ما بقیہ مال میں متحازی پوتا، متحازی پوتی کو جو عصبہ بناتا ہے، اس سلسلے میں اختلاف ائمہ مع دلائل. متحازی پوتا اور متحازی پوتی، گزشتہ کل کی مجلس میں ہم نے مسئلہ تشبیب کے تحت 3 قسم کے پوتوں کا ذکر کیا تھا. متحازی پوتا یہ اپنی متحازی پوتی کو ہر حال میں عصبہ بناتا ہے، چاہے اس کو فرضیت سے مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو. اسفل پوتا اولیاء پوتی کو اسی وقت عصبہ بالغیر بنائے گا جبکہ اولیاء پوتی کو فرضیت سے نہ مل رہا ہو، اور اگر اولیاء پوتی کو فرضیت سے مل رہا ہے تو یہ اسفل پوتا اولیاء پوتی کو عصبہ نہیں بنائے گا. اعلیٰ پوتا سفلیات کو، سفلا پوتی کو ہر حال میں ساقط کر دیتا ہے، جیسے ابن پوتیوں کو ساقط کر دیتا ہے. یہاں جو اختلافی مسئلہ ہے اس کے لیے یہ تمہیدی گفتگو سننا ضروری ہے کہ جب متحازی پوتا متحازی پوتے کے ساتھ میں آوے، متحازی پوتا جب متحازی پوتی کے ساتھ آوے تو مسئلے کی کل 2 صورتیں ہوں گی. پہلی صورت استحقاق جمیع المال، یہ دونوں مل کر پورا کا پورا مال لے لیں گے. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے بنت الابن پوتی کو چھوڑا،
इब्नुल इब्न पोते को छोड़ा, तो ये इब्नुल इब्न चूंकि बिंतुल इब्न के लिए मुतहाजी पोता है और बिंतुल इब्न ये इब्नुल इब्न के लिए मुतहाजी पोती है, लिहाजा ये दोनों मिलकर बाकायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करेंगे और इब्नुल इब्न को मुज़क्कर होने की वजह से डबल और बिंतुल इब्न को मुअन्नस होने की वजह से सिंगल दे दिया जाएगा और पूरा का पूरा माल इन्हीं दोनों के दरमियान बाकायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन तकसीम कर दिया जाएगा। चूंकि पूरा तरका इन दोनों के माबैन तकसीम हो रहा है, इसलिए इस सूरत को कहेंगे इस्तिहक़ाक़ु जमीइल माल, इसमें किसी फ़क़ीह का कोई इख्तिलाफ नहीं। दूसरा जो मसला है वो इस्तिहक़ाक़ुल बाक़ी मिनस सुलूसैन, जो हमारा मसले मबहूस अनहा होगा और उसमें जमहूर फ़ुक़हा और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ होगा। और वो ये है कि मसले में 2 बनात हों और 2 बनात के साथ में मुतहाजी पोता और मुतहाजी पोती हों, तो ऐसी सूरत में जमहूर फ़ुक़हा ये करते हैं कि 2 बनात यानी बनाते सुल्बिया को तो सुलूसान दे देते हैं और ये मुतहाजी पोता मुतहाजी पोती को असबा बिलगैर बना लेता है। हालांकि ये मुतहाजी पोती को फर्जियत से देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए कि ला युज़ादु हक़्क़ुल बनात अला सुलूसैन, लड़कियों का हिस्सा सुलूसान से ज़्यादा नहीं होता, बनाते सुल्बिया ने सुलूसान ले लिया, लिहाजा फर्जियत के प्लेटफार्म से फर्जियत के अकाउंट से देने के लिए अब यहाँ कुछ बचा नहीं, लिहाजा बिंतुल इब्न को फर्जियत से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि उसके साथ में मुतहाजी पोता आ रहा है और हमने कानून जिक्र कर दिया कि मुतहाजी पोता मुतहाजी पोती को हर हाल में असबा बनाता है, चाहे उसको फर्जियत से मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, इसलिए जमहूर फ़ुक़हा का कहना यह है कि ये मुतहाजी पोता मुतहाजी पोती को अपने साथ में असबा बिलगैर बना लेगा। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़हब ये है कि 2 सुल्बी बेटियों की मौजूदगी में सुलूसान लेने के बाद जो माबाकी माल मिला है, इस माबाकी माल का मुस्तहिक सिर्फ पोता होगा, पोती असबा बिलगैर के तौर पर कुछ नहीं पाएगी। इसको जरा हम मिसाल से क्लियर कर लेते हैं, फिर दलाइल की तरफ चलेंगे। बोर्ड पर आप देख रहे हैं इस्तिहक़ाक़ु जमीइल माल, जो पहली सूरत में है, पहली सूरत है जिसमें किसी फ़क़ीह का कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिंतुल इब्न इब्नुल इब्न। तो ये इब्नुल इब्न इस बिंतुल इब्न के लिए मुतहाजी पोता है, ये दोनों मुतहाजी पोता और पोती हैं, लिहाजा आप देख रहे हैं ये मुतहाजी पोता मुतहाजी पोती को अपने साथ असबा बिलगैर बना रहा है। पूरे प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जा रहे हैं, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन, मुअन्नस को सिंगल और मुज़क्कर को डबल दे दिया गया। ये पूरा का पूरा तरका इन दोनों में तकसीम हो गया है, इसको कहते हैं इस्तिहक़ाक़ु जमीइल माल, लिहाजा इसमें किसी फ़क़ीह का कोई इख्तिलाफ नहीं। मसले मबहूस अनहा जिसमें इख्तिलाफ है वो है इस्तिहक़ाक़ुल बाक़ी मिनस सुलूसैन, यानी सुलूसान से बचे हुए माल का मुस्तहिक कौन होगा। लिहाजा आप देख रहे हैं 2 बनाते सुल्बिया हैं, उनको हमने सुलूसान दे दिया, बिंतुल इब्न है और इब्नुल इब्न है। जमहूर फ़ुक़हा तो ये कहते हैं इस बिंतुल इब्न को अगरचे फर्जियत से देने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन चूंकि मुतहाजी पोता है लिहाजा मुतहाजी पोती को हर हाल में असबा बनाएगा। अब ये सुलूसान देने के बाद जो एक बच रहा है उस एक के मुस्तहिक दोनों होंगे, लिहाजा आप देख रहे हैं वो एक हमने दोनों के दरमियान तकसीम कर दिया। लिहाजा ये पोती मुतहाजी पोती है, अगरचे इसको फर्जियत से नहीं मिल रहा है, लेकिन जमहूर फ़ुक़हा कहते हैं असबा बिलगैर के प्लेटफार्म से इसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब बनाते सुल्बिया 2 हों और उनके साथ मुतहाजी पोता और मुतहाजी पोती हों तो मुतहाजी पोती को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा माल मुतहाजी पोता ले लेगा। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़हब है। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिहक़ाक़ुल बाक़ी मिनस सुलूसैन, 2 बनाते सुल्बिया के होने की वजह से चूँकि सुलूसान वहाँ पूरा सर्फ हो गया, मुतहाजी पोती को वारिस नहीं बनाते हैं बल्कि बचा हुआ माल पूरा का पूरा पोते को दे देते हैं। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 दलील पेश करते हैं। पहली दलील का हासिल ये है कि ला युज़ादु हक़्क़ुल बनात अला सुलूसैन, आपको कायदा पढ़ा दिया गया कि लड़कियों का हिस्सा सुलूसान से ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम मुतहाजी पोते के साथ मुतहाजी पोती को वारिस बनाते हैं तो ला युज़ादु हक़्क़ुल बनात अला सुलूसैन के खिलाफ लाजिम आएगा, इसलिए कि सुलूसान के तौर पर जो माल बन रहा था, जो हिस्सा बन रहा था, वो तो 2 बेटियों ने ले लिया। अब अगर ये मुतहाजी पोती भी वारिस होती है तो इसको जो दिया जाएगा वो सुलूसान से ज़ायद होगा
اور لڑکیوں کا حصہ زیادہ سے زیادہ سلوسان ہوتا ہے، اور وہ سلوسان جب 2 بنات سلبیہ پر پورا ہو گیا، اب متحازی پوتی کو اگر متحازی پوتے کے ساتھ میں وارث بنایا جائے گا تو لا محالہ اس کو بھی مال ملے گا، اور جو کچھ بھی مال ملے گا وہ زائد السلوسان ہوگا، اور سلوسان سے زائد دینا یہ باطل ہے۔ لہٰذا اس کو مثال سے کلیئر کرتے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے 3 سے مسئلہ بنایا، 3 میں سے سلوسان 2 بیٹیوں کو دیا، اور یہ ایک مذکر اور مؤنث اور مذکر کے درمیان مشترکہ طور پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ان دونوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا، لہٰذا للذکر مثل حظ الانثیین یہ سنگل، اور ابن الابن یہ ڈبل، تو رؤوس 3 ہے اور سہام 1 ہے، لہٰذا اس 3 رؤوس کو ہم نے 3 میں ضرب دیا، ملٹیپلائی کیا تو 3 تیا 9۔ اب اس 3 کو ہم نے بنات سلبیہ کے 2 حصے میں جب ضرب دیا، ملٹیپلائی کیا، تو اب ان کا حصہ بجائے 2 کے 3 ہو گیا، اور 1 میں جب ہم نے 3 کو ملٹیپلائی کیا تو 3 ہو گیا۔ اب یہ 3 ہم نے بنت کو سنگل دے دیا مؤنث ہونے کی وجہ سے، اور 3 میں سے ڈبل ہم نے ابن الابن کو 2 دے دیا اس کے مذکر ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 9 کا 3 دونی 6 ہوتا ہے، 3 دونی 6، لہٰذا یہ 9 کا 6، 9 میں سے یہ جو 6 ہے یہ سلوسان بنات سلبیہ پر پورا ہو گیا۔ اب جب سلوسان بنات سلبیہ پر پورا ہو گیا، بنت الابن کو آپ 1 دے رہے ہیں تو یہ 1 سلوسان سے زائد ہے، اور قاعدہ ہے لا یزاد حق البنات علی الثلثین، بنات میں بنات سلبیہ بھی ہیں اور بنت الابن بھی ہیں، یعنی مؤنث کا حصہ سلوسان سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بنت الابن کو وارث بنا رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پر وارث بن کر وہ 1 پا رہی ہے، تو یہ 1 6 پر جو اضافہ ہو رہا ہے وہ 6 سلوسان سے زائد ہو رہا ہے، جو قاعدے کے روح سے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے، اور قاعدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل۔ دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ مذکر کے ساتھ وہی مؤنث عصبہ ہوگی جو مذکر کے بغیر حالت انفراد میں صاحب فرض ہو، جیسے بنات مذکر کے بغیر آ جائے تو وہ صاحب فرض ہے، اخوات چاہے عینیہ ہو یا علیہ ہو مذکر کے بغیر آ جائے تو وہ صاحب فرض ہے، اور ہر وہ مؤنث جو مذکر کے بغیر تنے تنہا آوے حالت انفراد میں آوے اور وہ صاحب فرض نہ ہو تو وہ اپنے مذکر کے ساتھ میں عصبہ نہیں بن سکتی ہے، جیسے چچا کی لڑکیاں بنات العمی، کہ یہ اگر ابن العم چچا کے بیٹے کے بغیر آ جائیں تو یہ صاحب فرض نہیں ہے، اور جب صاحب فرض نہیں ہے تو اپنے مقابل کے مذکر کے ساتھ میں یعنی بنت الابن ابن العم کے ساتھ میں آئے گی تو وہ عصبہ نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے بنات الاخوہ بھتیجیاں، یہ اگر اپنے مد مقابل کے مذکر ابن الاخ کے بغیر تنے تنہا آ جائے تو وہ صاحب فرض نہیں ہے، اور جب صاحب فرض نہیں ہے تو اب اگر یہ اپنے مذکر کے مقابل میں مذکر کے ساتھ میں آ جائے، مثلا بنت الاخ کے ساتھ میں ابن الاخ آ جائے تو یہ ابن الاخ یہ بنت الاخ کو عصبہ نہیں بنائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مقابل کا مذکر اسی مؤنث کو عصبہ بناتا ہے جو حالت انفراد میں صاحب فرض ہو، جیسے بنات سلبیہ حالت انفراد میں صاحب فرض ہے، ابن اس کے مقابل کا مذکر آ جائے تو اس کو عصبہ بنا لے گا۔ اخوات عینیہ و علیہ حالت انفراد میں صاحب فرض ہیں، ان کے مقابل کا مذکر آ جائے گا تو وہ ان کو عصبہ بالغیر بنا لے گا۔ لیکن بنات العم چچا کی بیٹیاں، بنات الاخوہ بھائیوں کی بیٹیاں، یہ ذوی الارحام میں سے ہیں، صاحب فرض نہیں ہیں، لہٰذا اب اگر ان کے مقابل کے مذکر کے ساتھ میں یہ آ بھی جائیں تو ان کے مقابل کا جو مذکر ہے ابن الاخ یا ابن العم، یہ اپنے مقابل کے مؤنث بنت العم بنت الاخ کو عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا۔ اور مسئلہ مبحوث عنہا استحقاق الباقی من الثلثین، 2 بنات سلبیہ بنت الابن اور ابن الابن میں یہ جو بنت الابن ہیں اگر اس کے ساتھ میں ابن الابن نہ بھی ہو تب بھی یہ بنت الابن ثلثان کے پورا ہو جانے کی صورت میں صاحب فرض نہیں ہے، یعنی اس کو فرضیت سے حصہ نہیں مل رہا ہے، اور جب اس کو فرضیت سے حصہ نہیں مل رہا ہے تو ابن الابن آ بھی جاوے تو یہ ابن الابن جو مقابل کا مذکر ہے وہ بنت الابن مؤنث کو عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا، کیونکہ ہم نے قاعدہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا، ہر وہ مؤنث جو صاحب فرض ہو حالت انفراد میں اسی کے مقابل کا مذکر اس کو عصبہ بنائے گا،
اور ہر وہ مؤنث جو حالت انفراد میں صاحب فرض نہ ہو، جیسے دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں صرف بنت الابن ہو، ابن الابن نہ ہو، تو مذکر کے بغیر حالت انفراد میں آنے کی صورت میں دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں یہ بنت الابن صاحب فرض نہیں ہے، اور جب صاحب فرض نہیں ہے تو حالت اجتماع، یعنی جہاں بنت الابن کا اجتماع ابن الابن کے ساتھ آ جائے تو یہ ابن الابن بنت الابن کو عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا۔ یہ دو دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرات جمہور کی دلیل ہم پہلے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کا ہم جواب دیں۔ حضرات جمہور کی دلیل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد میں قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین کا جریان ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ مطلق ہے، اس میں استحقاق جمیع المال والی بھی صورت آ گئی اور استحقاق الباقی من الثلثین جو مسئلہ مبحوث عنہا ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اور جب اطلاق میں دونوں مسئلے آ گئے تو متحازی پوتا متحازی پوتی کو استحقاق جمیع المال والی صورت میں جیسے عصبہ بنا کر وارث بناتا ہے، ایسے ہی استحقاق الباقی من الثلثین والی صورت میں بھی ابن الابن متحازی پوتا بنت الابن متحازی پوتی کو عصبہ بالغیر بنائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کا جواب، پہلی جو دلیل انہوں نے پیش کی تھی کہ اگر ہم متحازی پوتی کو متحازی پوتے کے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا کر وارث بناتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ مثال میں ہم نے واضح کیا کہ اس کو ایک حصہ مل رہا ہے، اور یہ ایک حصہ ثلثان 6 سے زائد ہے۔ ثلثان کے طور پر دو بنات کو 6 ملا تو ثلثان سے یہ زائد ہے، اور یہ زائد الثلثین لا یزاد حق البنات علی الثلثین کے قاعدے کے روح سے بالاجماع باطل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین کے قاعدے کا اجرا اور اس پر عمل ارث بالفرض میں ہوگا۔ یقیناً لڑکیوں کا حصہ ثلثان سے زائد نہیں ہے، لیکن فرضیت کے پلیٹ فارم سے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے پلیٹ فارم سے کسی دوسرے سبب سے بچیوں کو لڑکیوں کو مؤنث کو زائد الثلثان مل رہا ہے تو وہ اس قاعدے کے خلاف نہیں ہے، اور متحازی پوتی کو عصبہ بنا کر جو ایک حصہ اس کو دلوا رہا ہے وہ اس ایک حصے کا ملنا ارث بالتعصیب کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا یہ اضافہ جو ثلثان سے زائد ہو رہا ہے وہ فرضیت کے پلیٹ فارم سے زائد نہیں ہو رہا ہے بلکہ عصوبت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اضافہ ہو رہا ہے، جو قاعدے کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ قاعدے کے عین مطابق ہے۔ فلا اشکال علیہ ولا اعتراض علیہ۔ دوسری جو دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی کہ ہر وہ مؤنث جو حالت انفراد میں ہو، خالی عن الذکر یعنی مذکر کے بغیر حالت انفراد میں آ جاوے تو وہ صاحب فرض ہو، تو اس صاحب فرض کو اس کے مقابل کے مذکر کے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنایا جائے گا۔ اور مثال میں انہوں نے بنات سلبیہ اور اخوات عینیہ اور علیہ کی مثال پیش کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بنات الابن پوتیاں بھی صاحب فرض ہیں، حالت انفراد میں ہم نے ان کو نصف لیتا ہوا دیکھا ہے، ان کانت واحدۃ فلہا النصف، اور حالت انفراد میں متعدد ہونے کی صورت میں ہم نے ان کو ثلثان لیتا ہوا پایا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ لہٰذا جیسے بنات سلبیہ حالت انفراد میں صاحب فرض ہیں، جیسے اخوات عینیہ و علیہ حالت انفراد میں صاحب فرض ہیں، ایسے ہی بنات الابن پوتیاں حالت انفراد یعنی اپنے مقابل کے مذکر کے بغیر جب تنہا آ جاتی ہیں تو ہم نے ان کو نصف اور ثلثان لیتا ہوا دیکھا ہے۔ احوال میں بھی ہم نے پڑھا اور قرآن کریم کی آیات بھی ہم پیش کر رہے ہیں کہ وہ صاحب فرض ہے، اور جب وہ صاحب فرض ہے تو جیسے بنات سلبیہ اپنے مذکر کے ساتھ آ کر عصبہ بنتی ہے، اخوات عینیہ و علیہ اپنے مذکر کے ساتھ میں عصبہ بنتی ہیں، ایسے ہی بنات الابن پوتیاں بھی اپنے مقابل کے مذکر کے ساتھ میں آ کر عصبہ بالغیر بنے گی۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بنات الابن کو بنات الاخوہ اور بنات العم پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے، اس لیے کہ بنات العم چچا کی بیٹیاں اور بنات الاخوہ بھائیوں کی بیٹیاں یہ ذوی الارحام ہونے کی وجہ سے صاحب فرض نہیں ہے، تو ذوی الارحام پر بنات الابن پوتیاں جو ذوی الافروز میں سے تھی ان کو قیاس کیا گیا، یہ قیاس مال فارق ہے۔ یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ بنات الابن کا ذی سہم ہونا، النظر الی احوال بنات الابن، بنات الابن کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہماری بحث ایک مخصوص مسئلہ
مسئلہ استحقاق الباقی من الثلثین میں چل رہی ہے، جس میں بالاتفاق بنت الابن ذی سہم نہیں ہے، اس لیے کہ دو بنات سلبیہ ہمارے اس مسئلے مبحوث عنہا میں موجود ہے. جیسے کہ تھوڑا فوکس کریں کہ یہ دو بنات الابن مسئلے میں موجود ہے، اور یہی مسئلہ ایک مخصوص مسئلہ استحقاق الباقی من الثلثین کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. لہٰذا یہ دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں بالاتفاق یہ بنت الابن صاحب فرض نہیں، اور بنت الابن کا صاحب فرض حالت انفراد میں ہو کر تنے تنہا ہونے کی صورت میں نصف پانا، متعدد ہونے کی صورت میں حالت انفراد میں ثلثان پانا، وہ خالی عن البنات اور خالی عن الذکور کی صورت میں، اور وہ احوال بنات کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن ہماری چونکہ بحث ایک مخصوص مسئلہ استحقاق الباقی من الثلثین کے تحت چل رہی ہے، جس میں دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں بالاتفاق بنت الابن ذی سہم نہیں ہے. لہٰذا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس مخصوص مسئلے میں جب بالاتفاق بنت الابن ذی سہم نہیں ہے، ابن الابن نہ بھی ہو تو یہ ذی سہم نہیں ہے، تو خالی عن الذکور یعنی اپنے مقابل کے مذکر کے بغیر یہ جب حالت انفراد میں یہاں ہے، تو یہ جب صاحب فرض نہیں ہے تو اس کا مذکر اگر آ جائے گا تو قاعدے کے اعتبار سے جیسے بنت الاخ اور بنت العم حالت انفراد میں صاحب فرض نہیں ہے تو ان کے مقابل کے مذکر کے ساتھ میں وہ مذکر ان مؤنث کو عصبہ نہیں بناتا ہے، ایسے یہ ابن الابن مذکر بھی بنت الابن کو عصبہ نہیں بنائے گا، کیونکہ ابن الابن کے نہ ہوتے ہوئے بنت الابن یہاں دو بنات سلبیہ کی وجہ سے بالاتفاق صاحب فرض نہیں ہے. تو ہماری بحث ایک مخصوص مسئلہ استحقاق الباقی من الثلثین سے متعلق چل رہی ہے، اور آپ نے جو اس کا صاحب فرض ہونا ثابت کیا وہ النظر الی احوال بنات الابن کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر یہ جواب کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس اعتراض کے ہم دو طریقے سے جواب دیتے ہیں. پہلا طریقہ برسبیل ترقی، یعنی یہ جو اصول آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر وہ مؤنث جو حالت انفراد میں ہو اور صاحب فرض ہو اسی کا مذکر اس کو عصبہ بنائے گا، یہ اصول کلی ہے، اور اس کا علم اسی وقت ہوگا جب کہ انصاف کے ترازو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مؤنث کو تنہا کھڑا کیا جائے. جیسے آپ نے بنات سلبیہ کو تنہا کھڑا کیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ صاحب فرض ہے. اخوات عینیہ اور اخوات علیہ کو آپ نے تنہا کھڑا کیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ صاحب فرض ہے. ایسے ہی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بنات الابن پوتیوں کو خالی عن البنات بنات سلبیہ سے خالی کر کے آپ تنہا کھڑا کر کے پتہ لگائیں کہ وہ صاحب فرض ہے یا نہیں. جب آپ اس کو تنہا کھڑا کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ بنات سلبیہ اخوات عینیہ و علیہ کی طرح یہ بھی صاحب فرض ہے. اس مخصوص مسئلہ استحقاق الباقی من الثلثین، جس میں دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں بنت الابن محروم ہو رہی ہے اور بالاتفاق محروم ہو رہی ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک امر عارض کی وجہ سے اور وہ دو بنات کی موجودگی. لہٰذا اس اصول کلی کو انصاف کا چشمہ لگا کر اگر آپ عمل کریں اور دیکھیں تو آپ کو بنات سلبیہ کے تنے تنہا کھڑا کرنے کی صورت میں جیسے صاحب فرض کا علم ہو گیا، اخوات عینیہ و علیہ کو جب آپ نے تنے تنہا کھڑا کیا تو ان کا صاحب فرض ہونا معلوم ہو گیا، ایسے آپ بنات الابن پوتیوں کو تنے تنہا کھڑا کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بھی صاحب فرض ہے. اور جب صاحب فرض ہے تو قاعدے کے روح سے اس کے مقابل کا مذکر جیسے بنات سلبیہ کے صاحب فرض ہونے کی وجہ سے اس کو عصبہ بناتا ہے، اخوات عینیہ و علیہ کے حالت انفراد میں صاحب فرض ہونے کی وجہ سے اس کو عصبہ بناتا ہے، ایسے بنات الابن کے حالت انفراد میں صاحب فرض ہونے کی صورت میں اس کا مذکر اسے عصبہ بنائے گا. دوسرا جواب برسبیل تنزل، چلو مان لیتے ہیں کہ اصول کلی کے اجرا کو مسئلہ جزئی استحقاق الباقی من الثلثین مع السلبیتین پر تسلیم بھی کر لیں، تب بھی ہمارا ہی مذہب صحیح ہوگا. کیوں؟ وہ اس طرح کہ جیسے دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں بنت الابن پوتی کو فرضیت سے حصہ نہیں ملتا، ایسے دو اخت عینی کی موجودگی میں ایک اخت علاتی آ جائے تو اس کو بھی فرضیت سے حصہ نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود آپ اخت علی کو اس کے مقابل کے مذکر اخ علی کی موجودگی میں عصبہ بالغیر بناتے ہیں. جیسے بورڈ پر فوکس کریں، یہ والی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، دو اخت بین القوسین عین ہے،
یا عین کی نشانی عینی ہونے کی ہے، تو دو اخت عینی ہے تو ان کو ثلثان دے دیا. اب اس کے ساتھ میں اخت علی یا عین لام، یہ اللاتی بہن کی نشانی ہے، لہٰذا وہ اللاتی بہن جو آ رہی ہے وہ ثلثان کے پورا ہونے کی وجہ سے اس کو فرضیت سے کچھ نہیں مل رہا ہے. جیسے یہاں دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں پوتی کو فرضیت سے بالاتفاق کچھ نہیں مل رہا ہے، ایسے یہاں دو اخت عینی پر چونکہ ثلثان پورا ہو گیا اس لیے اخت اللاتی کو یہاں بالاتفاق فرضیت سے کچھ نہیں ملے گا. جب اور اس کے اس اخت اللاتی کے مقابل کا مذکر اخ اللاتی آ رہا ہے تو یہ اخ اللاتی یہ اخت اللاتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بنا رہا ہے. اس مثال کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. جب آپ نے اس مثال کو خود تسلیم کر دیا تو یہ نقیض بن کر آپ پر واقع ہوئی، کیونکہ یہ اخت اللاتی حالت انفراد میں اخ اللاتی نہ بھی ہو تو یہ اخت اللاتی کو فرضیت سے ثلثان کے پورا ہو جانے کی وجہ سے بالاتفاق کچھ نہیں مل رہا ہے. جیسے بنت الابن کے ساتھ میں اگر ابن الابن نہ بھی ہو تو بنات سلبیہ کے ثلثان لے لینے کی صورت میں بنت الابن کو بالاتفاق فرضیت سے کچھ نہیں مل رہا ہے. لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں جب اخ اللاتی آ رہا ہے تو یہ اخت اللاتی کو عصبہ بالغیر بنا رہا ہے، اور اس مثال کو آپ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں. اور جب عصبہ بنا بالغیر بنا لیا تو اخت اللاتی کو یہ ایک مل رہا ہے جیسے بنت الابن کو ایک مل رہا ہے. تو جیسے یہ ایک 6 پر اضافہ ہو کر یہ زائد الثلثین ہے، ایسے یہاں پر بھی یہ 6 دونی 3 دونی 6، ایسے یہاں پر بھی یہ ایک 6 ثلثان پر زائد ہو کر یہ زائد الثلثین ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آپ نیچے والی مثال کو تسلیم کر رہے ہیں اور اوپر والی مثال کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. فما ہوا جوابکم فی المسألۃ الاخت العلی فہو جوابنا فی المسألۃ بنت الابن. تمہارا جو جواب اخوات علیہ والی مثال کا ہوگا وہی ہمارا جواب بنات الابن والی مثال کا ہوگا. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں ان 2 فوائد پر ہم اکتفا کرتے ہیں. تیسرا فائدہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.